صحت مند انسان میں پھیپھڑے سانس لینے کے دوران ہوا سے بھر جاتے ہیں۔ اسے پچھلے ہفتے نمونیا ہوا ہے، تو اسے کھانسی بہت تیز ہو گئی تھی، اس کا سانس بڑھنے لگا، اس کی چھاتی رک گئی تھی، بالکل سانس بھی بند ہو رہا تھا۔ لیکن چند مخصوص قسم کے وائرسز، بیکٹیریا یا دوسرے جرثوموں کے حملے کی صورت میں پھیپھڑوں میں پس اور مائع پیدا ہو جاتے ہیں، ہوا کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ جب میں یہاں پر آئی تھی تو اس کو فیور تو نہیں تھا، بٹ اس کو سانس لینے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، یہ فیڈ لیتا تھا تو وامٹ کر دیتا تھا، اس کے علاوہ اس کی نوز جو تھی وہ پھڑکنا شروع ہو گئی تھی جس کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا یہ بہت زیادہ پیل تھا۔ اس صورتحال کو ہم نمونیا کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسا مرض جو سب سے زیادہ 5 سال سے کم اور 65 سال سے بڑی عمر کے افراد کو متاثر کرتا ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق صرف بچوں میں ہر سال اندازاً 16 لاکھ اموات کا باعث بنتا ہے۔ ان اموات کی اکثریت جنوبی ایشیا اور سب سہارن افریقہ کے ممالک میں واقع ہوتی ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں سے ایک ہے۔ اوورآل ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو اس وقت کرنٹلی یہ ہے کہ نمونیا جو ہے یہ اس وقت لیڈنگ کلر ہے۔ ڈاکٹر ظفر نعیم فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپٹل اسلام آباد کے بچوں کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ ان کے بیرونی مریضوں کے شعبے میں روزانہ 300 سے 350 تک مریض آتے ہیں، اور ان میں سے 70 سے 75% جو ہیں وہ نمونیا سے یا نمونیا سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں ان کے ساتھ آتے ہیں، اور ان میں سے 1 سے 2% بہت کریٹیکل کنڈیشنز میں آتے ہیں جو ہم جن کو ہاسپٹلائز کر کے ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے ان کریٹیکل کنڈیشنز کے اندر۔ پاکستان میں اس وقت بچوں کی شرح اموات ایشیا میں تقریباً تمام ممالک سے زیادہ ہے افغانستان کے علاوہ۔ تو ہر سال اگر آپ 1000 بچے دیکھیں جو کہ پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں، تو ان میں سے تقریباً 90 جو ہیں وہ اپنی 5ویں برتھ ڈے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ اگر آپ تمام بچوں کو ملائیں تو نمونیا تقریباً 1/4 ان اموات میں نمونیا کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے حکومت پاکستان سے طبی سائنس کی تعلیم اور تحقیق میں اپنی کاوشوں کے اعتراف میں حکومت پاکستان سے تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے ڈاکٹر ذوالفقار اے بھٹا۔ ڈاکٹر بھٹا آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سینٹر کے شعبہ زچو بچہ کے سربراہ ہیں۔ نیومونیا کے مرض کے پاکستان میں اس قدر عام ہونے کے لیے ڈاکٹر بھٹا کئی چیزوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، جن میں غربت سر فہرست ہے۔ اگر ایک گھر میں بہت زیادہ کنجیشن ہوگی، بہت زیادہ لوگ ایک کمرے میں ٹھونسے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی ایک سے دوسرے کو انفیکشن لگنے کا رسک ہوتا ہے۔ تیسرا ماحول کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ اگر ماحول آلودہ ہوگا، بالخصوص ایسے گھرانے جہاں کے کھانا بھی گھر کے اندر ہی بنایا جاتا ہے، اس میں دھواں، دیگر آلودگی، اس سے بھی بچوں میں سانس کی بیماریاں اور تکالیف ہو سکتی ہیں۔ تیسرا کمزوری یا لاغرپن، ہمارے ہاں غذائی کمزوری اور بعض مائکرو نیوٹرینٹس جن کو خاص جس طرح وٹامن اے وغیرہ، اس کی کمی اتنی عام ہے کہ ایسے بچوں میں نمونیا عام بچوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ یہاں آ کے پتہ چلا کہ اسے نمونیا تھا جی، اسے بہت درد ہوتا تھا نا، سانس لیا نہیں جا رہا۔ میں جب یہاں پر آئی اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے کو نمونیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر بھٹا یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کی بڑی تعداد نیمونیا اور ڈبل نیمونیا کے صرف نام سے واقف ہونے سے زیادہ اس بیماری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کی وجوہات، علامات، احتیاطی تدابیر اور علاج جیسی معلومات سے ناواقفیت بھی اس سے متاثر اور ہلاک ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد کی وجہ ہے۔ احساس ہو گیا اس کی حالت دیکھ کے کہ کیا بیماری ہے، ابھی تو فرسٹ ٹائم یہ بیمار ہوئی ہے۔ طبی ماہرین جانتے ہیں کہ کم عمر بچوں میں نیمونیا سے ہونے والی اموات کی بڑی وجہ فوری طبی امداد کی عدم دستیابی یا پھر ہمارے صحت عامہ کے مراکز میں مناسب علاج کا دستیاب نہ ہونا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں نیمونیا کے مریضوں کے مناسب علاج کو یقینی بنانے کے لیے صحت عامہ سے منسلک افراد جیسے ڈاکٹرز، نرسز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو نیمونیا کے علاج کے لیے خاص تربیت دینے کی کاوشیں جاری ہیں۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ کی جائیں، حفاظتی تدابیر اور بر وقت علاج، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تقریباً 80-90% نمونیا سے جو اموات ہو رہی ہیں اس وقت ان پر قابو نہ پا سکیں۔ حفاظتی تدابیر میں ماں کا بچے کو دودھ پلانا سر فہرست ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس ماں کے دودھ کو دنیا کی بہترین اینٹی بائیوٹک ثابت کر چکی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
ہاتھوں کو صاف رکھنا، اوور کراؤڈنگ سے بچانا، گھر کے اندر لکڑی کوئلہ نہ جلانا، بچے کو ماں کا دودھ دینا، اس کا کوئی اتنا لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے۔ ان کے علاوہ دیگر بہت سی بیماریوں کی ہی مانند نیمونیا کی کئی اقسام سے بچاؤ کے لیے بھی حفاظتی ادویات یا ویکسینز کافی مؤثر رہی ہیں۔ ڈاکٹر بھٹا کے مطابق گزشتہ چند سالوں میں متعارف کروائی جانے والی چند ویکسینز اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ویکسین تو الحمدللہ پاکستان نے اپنے عام جو بچوں کے حفاظتی ٹیکے ہیں ان کے اسکیجول میں شامل کر لی ہے، اس کا نام ہے ہپ ویکسین۔ گزشتہ کئی سالوں سے 2-3 سالوں سے ہپ ویکسین ہمارے ہاں تمام قسم کے بچوں کو، عمرہ غربا سب کو میسر ہے۔ In Pakistan, they may not have access to the same vaccines that we have. لیکن جلد ہی پاکستانی بچوں کی صحت کا مستقبل نیمونیا سے محفوظ ہونے والا ہے۔ کیسے؟ جانیے ایک بریک کے بعد۔